أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آج سورہ اللیل کو کمپلیٹ کریں گے۔ آیہ نمبر 1 to 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو آج انشاءاللہ آیہ نمبر 11 to 21 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک بار سائٹ کروں گی، تجوید کے رولنگز پہ غور کریں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم پریکٹس بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جی الحمدللہ، بہت ہی سمپل آیات ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کے رولنگ کو دیکھیں گے۔ آیہ نمبر 11 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وما یغنی، وما میم کو دو حرکہ لمبا بیکاز مد طبعی ہے، یغنی غین پر ساکن ہے تو قلقلہ نہ کریں، بیکاز کل کی آیتوں میں بھی غین ساکن کے ساتھ بہت مرتبہ آیا تھا اور سب نے جو اس پہ قلقلہ کر دیا تھا، جیسے یغنی، یہ غ جو ہے آواز نہیں آئے گی، ہم اس کو جاری رکھیں گے آواز کو، یغنی اوکے۔ اور اس میں تھوڑا سا بھی اگر سانس حرکت کیا تو وہ خا میں کنورٹ ہو سکتا ہے، بیکاز غین خا دونوں لیٹرز ادنی الحلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن خا ایک حمز کا لیٹر ہے جہاں پہ تھوڑی سی سانس کے شامل ہونے کی وجہ سے وہ خا کی ساؤنڈ آتی ہے نا، لیکن اگر غین میں ہم نے کیا تو تھوڑا سا سخت بن جائے گا اور وہ ساؤنڈ کرے گا یغنی، اوکے، تھوڑا سا خا کی طرف جانے لگے گا، اس لیے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے تلاوت کے دوران، لیکن کوشش کریں کہ انشاءاللہ اطمینان سے پڑھے غین کو جب بھی اس پہ ساکن ہو۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ نون 2 کاؤنٹ اسٹریچ، نی عنہ عین کلیئر وسط الحلق یعنی درمیانی حلق سے، نون ساکن کے بعد حروف حلقے آیا ہے نا ہا، تو ہوگا صرف اور صرف ظاہر نو غنہ، اظہار کریں گے عنہ مالہ، میم دو حرکہ لمبا مد طبعی ہے، یہ ہا مد الصلہ صغرا ہے لیکن نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہونے کی وجہ سے مد الصلہ کبرا ہے، اوکے۔ آپ کو ڈفرنس پتا ہونا چاہیے صغرا اور کبرا میں، اگر یہ ورڈ نہ ہوتا جو حمزہ سے آ رہا ہے تو یہ صلہ صغرا ہے، لیکن اب نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو گیا، اس وجہ سے یہ مد الصلہ کبرا ہے جس کو ہم اسٹریچ کریں گے 4 to 5 کاؤنٹ انشاءاللہ۔ مالہ یہ مد جاز منفصل کی طرح ہی ہوتا ہے، بیکاز نیکسٹ ورڈ کے شروع میں جو ہے حمزہ آتا ہے، لیکن مد جاز منفصل کو سٹاپ کرتے وقت ہم مد جو 2 حرکہ لمبا مد اصلی ہے اس کو رکھیں گے، لیکن یہاں وقف کریں گے اگر تو یہ ہا کے اوپر جو واو صغیرہ ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن لگا کر سٹاپ کر دیں گے، جیسے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ سٹاپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کنٹینیو کریں گے تو 45 کاؤنٹ۔ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اذا 2 کاؤنٹ اسٹریچ، ذال میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں، اذا نہ پڑھیں، اذا تردى را ہیوی پڑھیں، دال پہ تشدید
اور الف مقصورہ ہے، یعنی الف صغیرہ کے بعد جب یا آتا ہے تو یہ الف مقصورہ کہتے ہیں اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہم کر کے پڑھیں گے، چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھیں۔ یہ ہوتا ہے 2 حرکہ لمبا، لیکن جب ملا کر پڑھیں نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ساکن سے یا مشدد سے نہیں ہونا چاہیے، تب وہ کینسل ہو سکتا ہے، جو مد ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے۔ اوکے، تو ہم اس کو پڑھیں گے، آپ سب ریپیٹ کریں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى نون مشدد 2 حرکہ لمبا غنہ کریں انشاءاللہ۔ إِنَّ عَلَيْنَا، آئی کی ساؤنڈ آئے گی حروف لین میں، آئین کو حمزہ میں کنورٹ نہ کریں۔ علینا، نون 2 کاؤنٹ اسٹریچ، للہدا، للہدا، اقصى الحلق سے، دال کو 2 حرکہ لمبا کیونکہ الف مقصورہ ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَإِنَّ، نون مشدد 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا۔ اوکے، وَإِنَّ لَنَا، نون کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، لَنَا لَلْآخِرَةَ، لَلْآخِرَةَ، خو کو تھوڑا سا ہیوی، آخِرہ، را بھی ہیوی ہوگا، فتحہ ہے، آخِرَةَ، والأولا، واو کو لام سے ملا رہے ہیں، الاولا کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، والاولا، یہاں پر حروف مد ہے جس کی وجہ سے مد طبعی کی وجہ سے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، والاولا، الف مقصورہ ہے، 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کر کر سٹاپ کریں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ، حمزہ فتحہ کے ساتھ، اس کے بعد نون ساکن آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور جب بھی حمزہ فتحہ کے ساتھ ہو اور اس سے پہلے کا لیٹر بھی فتحہ ہو تو مرجنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں آپ نے مرج کر دیا تھا، فَأَمَّا کو فَمَّا پڑھا تھا نا، اس طرح نہ کریں، اس کو فَانذَرْتُكُمْ نہ پڑھیں، فَأَنذَرْتُكُمْ، نو مرجنگ ہیئر، فَأَنذَرْتُكُمْ، نون ساکن ہے، اس کے بعد دال آنے کی وجہ سے اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو چھپائیں، غنہ کریں، فَأَنذَرْتُكُمْ، را ساکن ہیوی ہوگا، انذر، ذر ہیوی پڑھیں گے، فَأَنذَرْتُكُمْ، میم ساکن کے بعد نون آیا ہے اس لیے نو غنہ اظہار شفوی ہوگا، نَارًا تَلَظَّى، نون 2 کاؤنٹ اسٹریچ، اور را پہ ہے ضمتان، اور ضمتان کے بعد آیا ہے تا، نون یعنی تنوین کے بعد جب بھی تا آتا ہے تو ہم کرتے ہیں اخفا، لائٹ اخفا ہوگا، 2 حرکہ لمبا غنہ کریں، نَارًا تَلَظَّى، وا کو ہیوی رکھیں، تشدید آیا ہے سٹریس کے ساتھ، 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، لا 2 حرکہ لمبا، یصلاها، صاد ہیوی، یصلاها پڑھیں گے، سین لائٹ ہو جائے گا، سین کی طرح ساؤنڈ کرے گا، یس یس یس، تھوڑا سا ہیوی لگنا چاہیے، لا یصلاها، لام کو 2 حرکہ لمبا، الف صغیرہ ہے، ہا، اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ، لیکن نیکسٹ ورڈ جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اس لیے مد جائز منفصل ہے، جس کو 45 کاؤنٹ اسٹریچ بھی کر سکتے ہیں یا مد اصلی کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یصلاها الا الاشقى، الا ہے ایکچول میں، الا یعنی 2 حرکہ لمبا کریں گے، لیکن جس طرح ہم نے یہاں دیکھا نا کہ جب بھی کوئی مد یعنی التقاء ساکنین کی رولنگ کی وجہ سے یہ الف جو ہے مد طبعی کا وہ کینسل ہوگا، جسٹ بیکاز نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے ساکن سے، تو ہم پڑھیں گے لا یصلاها الا اوکے، الا ال نہیں پڑھیں گے،
بلکہ اِلَّا الْأَشْقَى. اشقا قوف کو یہاں پہ 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے. آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ اس بار اس آیت کے اندر الف مقصورہ کے وجہ سے جو ہے سٹینڈنگ فتحہ یعنی الف صغیرہ نہیں آیا ہے، صرف اور صرف فتحہ آیا ہے. یہ کیوں؟ جسٹ بیکاز اس کے بعد کا لیٹر، اس کے بعد کا جو ورڈ ہے وہ یا تو ساکن سے شروع ہو رہا ہے یا وہ تشدید سے شروع ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ تشدید سے. تب اگر ہم وصل کریں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي. اشقا الذی نہیں پڑھیں گے، الف مقصورہ کا مد بھی کینسل ہوگا. اس وجہ سے آسانی کے لیے قرآن میں آپ کو اس طرح کا سائن یعنی کھڑی فتحہ کو نکال کر صرف فتحہ لگا کر ملے گا. لیکن آپ اس سے کنفیوز نہ کر لیں، اس کو کنفیوز کر کے اس کو صرف ایک حرکہ لمبا نہیں کریں گے. اب یہاں پہ سٹینڈنگ فتحہ نہیں ہے تو ہم صرف ایک حرکہ لمبا نہیں کریں گے، اس کو 2 حرکہ لمبا ہی کریں گے. سٹینڈنگ فتحہ نیکسٹ آیت سے ملا کر پڑھنے کے لیے آسانی سے سمجھ آنے کے لیے دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس یا کو دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی کہ یہاں پر فتحہ کے بعد یا ہونا چاہیے. اوکے، کسرہ کے بعد آئے تو وہ تو مد طبعی ہوگا ہے نا، اور اس پہ کوئی ساکن بھی نہیں ہوگا. اس طرح کے یا پہ جو الف مقصورہ کا یا ہوتا ہے نہ تو اس پہ 2 ڈاٹس ہوں گے نہ تو اس پہ ساکن ہوگا، وہ خالی رہے گا. جس سے پہلے یا تو سٹینڈنگ فتحہ رہے گی یا جو ہے صرف اور صرف فتحہ ہوگا. دونوں صورتوں میں وقف کریں گے تو جو ہے 2 حرکہ لمبا ہی کیا جائے گا. وصل کریں گے تو سٹینڈنگ فتحہ ہو تو ضرور 2 حرکہ لمبا کریں، صرف فتحہ آ جائے تو وصل کے دوران فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ مد کینسل ہو رہا ہے لیکن وقف کے دوران 2 حرکہ لمبا. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الذي حمزۃ الوصل پہ لگے گا فتحہ کیونکہ اس کے بعد آیا ہے لام. الذی، ذال کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ لیکن کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی. الذی کذب، یہاں ذال پہ کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں، اسپیشلی جب اس پہ تشدید ہو تو زیادہ دھیان رکھیں. کذب نہ پڑھیں، لہن الجلی ہو جائے گی کیونکہ کذبہ سے ہی وہ ورڈ کا میننگ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے ذا کو زا میں کنورٹ کر دیا تو the meaning will change اور it will be meaningless. الذی کذب وتولى، یہاں پر لام کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ لیکن اسٹریس بھی دیں گے بیکاز تشدید آئی ہے تو حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. وَسَيُجَنَّبُهَا، یہاں پر وَسَيُجَنَّبُهَا سارے کے حرکہ ہے جیم تک، نون پہ ہے تشدید تو 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے لیکن سٹریچ جو ہوگا وہ ایک ہی حرکہ ہوگا کیونکہ صرف فتحہ ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا، یہاں ہا اکثر حلق سے پڑھیں، 2 حرکہ لمبا ہوگا اگر ہم نے یہاں پہ وقف کیا. لیکن التقاء ساکنین کی وجہ سے نیکسٹ ورڈ جو شروع ہو رہا ہے وہ ساکن سے ہو رہا ہے تو یہ مد کی جو بھی یا تو واو مد آئے یا الف مد یا مد. لیکن کیا ہوتا ہے قرآن میں آسانی کے لیے جب یہاں تو الف مد ہے نا، ساکن تو ویسے بھی نہیں ہوتا، لیکن جب یا مد یا واو مد آتا ہے نا تب آپ دیکھیں گی اس کے اوپر ساکن نہیں ہوگا، آپ کو واو اور صرف یا لکھا ہوا ملے گا لیکن ساکن نہیں ہوگا. تب آپ سمجھ جائیں گی کہ ہم جو ہے سٹاپ کریں گے تو 2 حرکہ کریں گے لیکن جب وصل کریں گے تو 1 حرکہ کر کے ملا کر پڑھیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا، لیکن ملائیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ہا کو لام سے ملائیں، حمزۃ الوصل اور الف مد کینسل ہوگا. اتقا، تا پہ ہمس کریں، لائٹ سا ہمس ہوگا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. اتس یہ نہ کریں، اتقا. اوکے، شاید مائک کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے اس طرح بیکاز میں جب ریکارڈنگ سنتی ہوں اپنی تو لگتا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، دیٹس بیکاز ڈیو ٹو مائک. لیکن آپ پروناؤنس کرتے وقت اتس نہ پڑھیں، جو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. اتقا. اوکے، یہاں پر بھی دیکھیں جو الف مقصور آیا ہے یعنی یہ جو یا آیا ہے جس کی وجہ سے فتحہ نہیں بلکہ یہاں پہ سٹینڈنگ فتحہ نہیں صرف اور صرف فتحہ آئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے تشدید سے. ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي. اوکے، أَتْقَى الَّذِي.
We will continue just by stretching it for one count. قاف کو ایک ہی حرکہ لیکن سٹاپ کریں گے تو ہم اس الف مقصورہ کا دھیان ضرور رکھیں گے. یہاں پہ آپ کو ملے گا نہیں اسٹینڈنگ فتحہ, پھر بھی you should keep in your mind کہ یہ الف مقصورہ ہے جس کی وجہ سے دو حرکہ لمبا کریں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. الذی حمزۃ الوصل پہ صرف فتحہ, الذی دال کو دو حرکہ لمبا, یؤتی حمزہ ہے یہاں پہ جھٹکا دیں گے. یہ جو واو ہے نیچے کا نہیں پڑھا جائے گا, یہ حمزہ کبھی واو یا کبھی الف یا کبھی یا کے اوپر آتا ہے, لیکن ہم اس الف واو یا کو نہیں پڑھیں گے, اس حمزہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں کتنا شارٹ ہوتا ہے وہ, اس لیے ہمیشہ جو ہے کبھی الف واو اور یا کے اوپر یا کبھی نیچے آتا ہے, لیکن اس الف واو اور یا کو نہیں پڑھیں گے. یؤتی جھٹکا دے کر پڑھیں, لیکن قلقلہ کی طرح جھٹکا نہیں ہوگا, یؤتی نہیں ہوگا, یؤتی یہ قلقلہ ہو جائے گا. یؤتی یؤتی تا کو دو حرکہ لمبا, ما لہو میم کو دو حرکہ لمبا کریں گے, ما لہو یہاں مد الصلہ صغرا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع نہیں ہو رہا, اس لیے صرف دو حرکہ لمبا کریں. مد کا سائن بھی آپ کو نہیں دکھے گا اس پر. ما لہو یتزکا, یتزکا کاف کو یہاں پر الف مقصورہ ہے, دو حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے. تشدید ہے وہ بھی اپلائی کریں گے انشاءاللہ. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. وما لأحد, وما دو حرکہ لمبا میم کو, لأحد ہا بہت ہی شارپ وسط الحلق سے پڑھیں گے. لأحد عندہ نون ساکن کے بعد دال آیا ہے, اخفا کریں گے. عندہ ہا کو دو حرکہ لمبا کریں, ہو اوکے. یہاں پہ مد الصلہ صغرا ہے کیونکہ نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع نہیں ہو رہا. عندہ من نعمت, نون ساکن کے بعد نون, یہاں پہ ادغام وچ غنہ مع الغنہ ہوگا. من نعمت, عین کلیئرلی نو جھٹکا. من نعمت, نعمت جھٹکا نہ دیں. من نعمت, نعمت تنوین کے بعد تا آیا ہے, اخفا کریں گے. من نعمت تجزا, جیم قلقلہ کا لیٹر قلقلہ کریں. تجزا زا کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے, لیکن آپ کو یہاں ایک مد کا سائن دکھ رہا ہوگا. کب آتا ہے یہ مد کا سائن؟ جائز منفصل کا ہے نا, یعنی مد اصلی کے بعد. مد اصلی ہے الف مقصورہ بھی, کیوں؟ کیونکہ دو حرکہ لمبا کرتے ہیں. اصلی کا مطلب ہوتا ہے بنیاد, یعنی جس کو بھی ہم دو حرکہ لمبا کر رہے ہیں وہ ایک مد کی بنیاد ہوتی ہے نا, تو دو حرکہ لمبا کر رہے ہیں وہ سارے مد جس کو ہم دو حرکہ لمبا کریں گے, مد طبعی ہو, مد عوض کی رولنگ ہو, اور مد الصلہ صغرا ہو یا الف مقصورہ ہو, اسٹینڈنگ فتحہ کسرہ ضمہ, یعنی الف صغیرہ واو صغیرہ یا صغیرہ ہو, یہ سارے جن کو بھی دو حرکہ لمبا کریں سارے مد اصلی ہے. جن کے بعد حمزہ اگر جو ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ جائے تو ہم اس کو جائز منفصل کہتے ہیں. اس میں اسپیشلی الف مقصورہ ہمیشہ مد جائز منفصل ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الف مقصورہ ہمیشہ ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے. مد صلہ صغرا ہمیشہ ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے, اس لیے اس کے بعد اگر حمزہ آئے تو مد صلہ کبرا ہوتا ہے. اینڈ جو الف واو اور یا مد ہوتے ہیں وہ اور اسٹینڈنگ فتحہ کسرہ ضمہ ہوتے ہیں. یہ جو دو مد ہیں یہ مین مد الاصلی ہیں, جس کے بعد جو ہے حمزہ اگر اسی ورڈ میں بھی آ سکتا ہے تو کبھی مد واجب متصل بھی بن سکتے ہیں, مد جائز منفصل بھی. ایون مد عوض جو ہے ہمیشہ ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے فتحتان سے جب اینڈ ہوتا ہے, رائٹ, لیکن that will not count in, کیونکہ اس کے بعد جو ہے مد جائز منفصل اور متصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ تنوین کے بعد کوئی حمزہ آ جائے تو ہم اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے, رائٹ. تو یہاں پر سمجھ جائیں کہ الف مقصورہ بھی ایک مد اصلی ہے. تو مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں تو اس کو ہم 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے. مد جائز منفصل ہے تو یہاں یہ کب اپلائی ہوگا؟ جب ہم وصل کریں گے, اس آیت کو اس آیت سے ملائیں گے تو یہ مد کا سائن جو ہے وہ اپلائی ہوگا اور ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کر سکتے ہیں. لیکن اب وقف کے دوران یہ مد کا سائن will just void, یہ جو ہے چلا جائے گا, ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, صرف دو حرکہ لمبا مد اصلی کی طرح کر کے سٹاپ کریں گے. تجزا, فائن.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء إلا لام تجدید کے ساتھ آیا ہے، 2 حرکہ لمبا کریں گے اگر آپ نے یہاں پہ وقف کر دیا، لیکن ہم سٹارٹنگ میں تو کبھی وقف کرتے نہیں، رائٹ، ورڈ کی سٹارٹنگ پہ تو نہیں کرتے، اگر ملائیں گے تو التقاء ساکنین کی وہی رولنگ اپلائی ہوگی کہ نیکسٹ ورڈ بھی ساکن سے شروع ہو رہا ہے۔ حروف مد اصل میں ہوتے ساکن سٹیج پر ہی ہیں، رائٹ، الف بھی ساکن سٹیج پر ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو لگا دیں گی ساکن تو حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے، اوکے، کوئی بھی الف مد ہو، اوکے، الف مد ہو، واو مد ہو، یا مد ہو، الف مقصورہ ہو، جو بھی مد کی رولنگز آ جائیں اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ شروع ہو ساکن سے یا مشدد سے تو وہ مد کینسل ہو جائے گا، اور ہم پڑھیں گے الا ابتغاء، لام کو ملا رہے ہیں با سے، الف مد کینسل ہوگا اور حمزۃ الوصل کینسل ہوگا، الا ابتغاء، با پہ قلقلہ کریں، غین ود فتحہ ہے، اس کے بعد الف ہے تو الف مد ہے، مد اصلی ہے، لیکن حمزہ اسی ورڈ کا ہے، نیکسٹ ورڈ کا نہیں ہے، تو ہم اس کو اٹیچڈ ہونے کی وجہ سے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ ضرور کریں گے کیونکہ مینڈیٹری ہے، واجب متصل ہے۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وجہی جیم پہ کریں گے قلقلہ، وجہی ربی، روح بھی پڑھیں، ربی نہ پڑھیں، ربی، ہا کو ملائیں گے لام سے، الاعلی کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، ربی الاعلی، جی یہی ورڈ ہے جو آپ سب کو بہت ہی مشکل لگتا ہے اسپیشلی عین کو پروناؤنس کرنے میں، بیکاز لاسٹ کلاس میں بھی جب بھی عین سے پہلے حمزہ آ رہا ہے آپ سب کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں جو لیٹرز ہیں قریب المخارج سے ہیں، کیونکہ دونوں پروناؤنس ہوتے ہیں حلق سے، ایک ہے وسط الحلق والا اور ایک ہے اقصی الحلق والا، تو آپ کو اس میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ مرج کر رہی ہیں، آپ عین کو پہلے پڑھ رہی ہیں، جیسے الاعلی ہے آپ پڑھ رہی ہیں العالی، یعنی عین کو ہی پہلے پڑھ رہی ہیں، اس طرح نہ کریں، اس طرح کی پریکٹس کریں کہ پہلے پڑھیں اس کے بعد عین، فائن، ربی الاعلی، اعلی، اوکے، اعلی، آرام سے پڑھیں انشاءاللہ، لام کو 2 حرکہ لمبا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ الف مقصورہ ہے۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وَلَسَوْفَ، او کی ساؤنڈ کیونکہ یہاں پر ہے حروف لین، اس کو صوفہ نہ پڑھیں، it is not صوفہ it is صوفہ، او کی آواز لیکن ایک ہی حرکہ لمبا سٹاپ کریں گے تو یہ مد لین میں کنورٹ ہو سکتا ہے وَلَسَوْفَ، لیکن اگر ہم وصل کر کے پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف ایک حرکہ لمبا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، را ساکن کو ہیوی رکھنا ہے لیکن اس کے لیے یا کو ہیوی نہ کریں، یا یرضا، یرضا، اوکے، اس کو یردا نہ پڑھیں، ضاد لگے گا دال کی طرح، را ساکن بہت لائٹ ہو جائے گا، ضاد کو سائڈ آف دا ٹنگ حافۃ اللسان سے پڑھیں گے، سائڈ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں، یرضا، یرضا، اوکے انشاءاللہ، ولسوف يرضى۔ اوکے الحمدللہ، یہ رکوع کا سائن ہے جو آیت کے اوپر عین دکھ رہا ہے، اور یہاں پر بھی رکوع نمبر 17، رکوع کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر تو نہیں تھا اس طرح کا رکوع، قرآن کے اندر بعد میں لایا گیا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کو ہم کس طرح پڑھیں، بیکاز رکوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک اینڈ ہو گیا ہے، ہر ایک قرآن میں ہر ایک جز میں ٹاپکس ہوتے ہیں، رائٹ، وہ ٹاپک ختم ہونے پر ایک میسیج جب ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح کا رکوع آتا ہے، تو جب بھی قرآن پڑھیں ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ایک رکوع تو مکمل کر لیں، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم آیتوں کے درمیان کہیں پر بھی وقف نہیں کر سکتے نا، اسی طرح قرآن جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر جب آپ کو میننگ سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اس کے بارے میں بہتر سمجھ آ جائے گا، بیکاز آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ کو میننگ بھی سمجھ آ رہا ہے، جو بھی آیت آپ پڑھ رہی ہیں اگر آپ نے وہاں پہ سٹاپ کر دیا تو میننگ مکمل نہیں ہوگی، نیکسٹ آیت میں اس کی مکمل میننگ ہوتی ہے، اوکے، تو ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم نیکسٹ بھی پڑھیں،
نیکسٹ آیت بھی پڑھیں. اس طرح ہم کہیں پر بھی درمیان میں قرآن کو سٹاپ کر کے نہیں جا سکتے بیکاز میننگ چینج ہو سکتی ہے. اوکے قرآن آپ پڑھ رہی ہیں، ایک آیت پر آپ رک گئیں، وہاں پہ صرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا، جو میسیج دینا چاہ رہا تھا، اس کا صرف ایک حصہ آپ کو وہاں پہ ملے گا. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نیکسٹ حصہ آپ کو پڑھنا ہوگا. یہ آپ جب قرآن سمجھیں گی تو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اس لیے کوشش ایٹ لیسٹ اتنی کریں، ہمارے آسانی کے لیے ہی یہ رکوع بنا دیا گیا قرآن میں، تاکہ جب بھی قرآن پڑھنا چاہیں شارٹ کر کے ایٹ لیسٹ ایک رکوع تو مکمل کریں. اوکے انشاءاللہ، بیکاز دس انڈیکیٹس دی اینڈ آف دی میسیج. ایک کمپلیٹ یہاں پر میسیج ہو گیا ہے. نیکسٹ اگر جو ہے آیت شروع ہو رہی ہے تو وہ نیکسٹ نیو میسیج سے نیو اگر اوپر سے کنٹینیو ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا پیراگراف الگ ہوگا. اوکے اگر ایک ہی ٹاپک کے بارے میں چلتا آ رہا ہے لیکن پھر بھی پیراگراف الگ ہوگا، وہ تھوڑا سا پہلے پیراگراف سے ڈسکنیکٹڈ ہوگا، زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے میننگ تبدیل ہوگی. رائٹ، تو ضرور جب بھی قرآن پڑھیں تو رکوع جو ہے اس پر ہی جو ہے ختم کریں، قطع کریں، یعنی قرآن کی تلاوت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. دس از دیر اونلی فار یور ایزینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پر ایک میسیج ختم ہو رہا ہے تو ہم ایسے ہی کہیں پر بھی اس طرح قرآن کو ابرپٹلی اینڈ نہ کریں. فائن انشاءاللہ. تو آئی ہوپ دس از کلیئر. ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. آپ سب اپنی مائکس کو انمیوٹ رکھ لیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى. 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 إن علينا للهدى. 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 وإن لنا للآخرة والأولى. 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 فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا
لا يصلاها إلا الأشقى 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 الذي كذب وتولى الذي وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى تا پر قلقلہ نہ کریں، اتقا نہ پڑھیں. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أعلى نہیں أعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى جی الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اچھے سے پریکٹس کریں انشاءاللہ. بہت ہی سمپل آیاز ہیں تو انشاءاللہ کل وداؤٹ اینی مسٹیکس آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گی. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب سورہ کہف کی گروپ میں بھی جوائن ہو گئی ہیں الحمدللہ. وہاں پر بھی جو ہے آپ سیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. آپ کے آیاز بھی سینڈ کر سکتی ہیں اور میمورائزیشن بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.